السلام علیکم گریڈ 5، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی عید آپ نے اچھے سے انجوائے کی ہوگی۔ اچھا کلاس، آج ہم کچھ گرامر کا سمر کا ڈسکس کریں گے۔ آپ کے پاس سمر کی بکس بھی ہوں گی، تو آج میں ٹوٹل آپ کے 4 ٹاپکس ہیں ان کو ایکسپلین کروں گی۔ پہلا ہے خط، دوسرا درخواست، تھرڈ ون ہے مضامین اور فورتھ ون ہے کہانیاں۔ پہلے ہم لاسٹ 2 کو ڈسکس کر لیتے ہیں، دین ہم لوگ خط اور درخواست کا، کیونکہ اس کا ہمیں پراپر فارمیٹ چاہیے۔ لاسٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہانیاں۔ کہانی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پاسٹ میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے رات میں کارٹونز دیکھے ہیں، کوئی بھی کچھ ڈرامہ کچھ بھی دیکھا ہے آپ نے، ٹاک شو، تو آپ صبح اپنی کلاس فیلو سے آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ایسے ہوا تھا، اس میں اس کارٹون میں اس نے اس کو مارا تھا۔ تو یہ جو تھے وغیرہ ہے، یہ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو آپ کی اسٹوری ہے وہ ہمیشہ پاسٹ میں، فعل ماضی میں ہوتی ہے۔ انگلش میں واز ور یوز ہوتا ہے اور اردو میں پاسٹ مطلب تھے وغیرہ یوز ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کہانی لکھنے کی کچھ ضروری ہدایات دی گئی ہیں کہ ہمیشہ جو صیغہ ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ کہانی میں جو زبان آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے، جو ورڈز استعمال کرنے ہوتے ہیں، وہ سادہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیراگراف کی شکل میں بھی لکھی جا سکتی ہے اور اس میں خوش خطی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مطلب آپ کی ورڈنگز کا اور آپ کی املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جی کلاس، آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی جس میں ایک سٹوری دی گئی ہے، کہانی دی گئی ہے، پیاسا کوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوے کو بہت سخت پیاس لگی تھی، ٹھیک ہے، تھے، تھا وغیرہ جہاں پہ بھی یوز ہوگا تو جو سٹوری ہمیشہ ہوتی ہے وہ ہماری پاسٹ میں ہوتی ہے، مطلب اس میں ماضی کا صیغہ لگتا ہے۔ اور لاسٹ میں اس کا نتیجہ مطلب جو مورل ہوتا ہے وہ ہم اس کو رائٹ کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کو اخلاقی سبق بھی کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں مضامین کی طرف کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں۔ اپنے خیالات، تھنکنگ اور جذبات وغیرہ کو صاف اور مؤثر زبان میں ادا کرنے کا نام مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کے بیسیکلی 3 پارٹس ہوتے ہیں: آغاز، درمیان اور اختتام۔ آغاز میں کیا کرتے ہیں کہ آپ انٹروڈکشن دیتے ہیں، لائک صبح کی سیر، آپ کے پاس ایک مضمون آ گیا ہے تو آپ لکھیں گے میں روزانہ صبح کی سیر کے لیے جاتی ہوں، پہلے میں نے 4:30 پر فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے 5 بجے تک قرآن مجید کی تلاوت کی اور پھر میں 5:30 تک اپنے دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے روانہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ نے مین پارٹ جو ہے آغاز آپ نے کر دیا۔ مضمون کا دوسرا حصہ ہے درمیان۔ اس میں یہ سب سے ضروری ہوتا ہے، جس میں آپ نے صبح کی سیر کے درمیان کیا کیا دیکھا، کون کون لوگ موجود تھے، آپ کہاں صبح کی سیر کے لیے گئے، یہ سارا کچھ بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اختتام پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں کتنے ٹائم پر واپس آیا اور پھر میں آ کے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی، یا اس طرح سے جو بھی ناشتہ وغیرہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کے پاس ایک مضمون کا پیٹرن۔ اب آپ کے سامنے سلائیڈ میں مضمون ایک شو ہو رہا ہوگا، وقت کی پابندی۔ ہاں جی، ہر کام کو اپنے مقررہ وقت پر سر انجام دینا پابندی وقت یا وقت کی پابندی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہم پوائنٹس بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو پیراگراف کی فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو مضمون اور کہانی کا جو ڈفرینس ہے، دونوں کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے جو مین چیز ہے درخواست اور خطوط، اس کا فارمیٹ آپ کو میں لکھ کے دین شیئر کرتی ہوں، پھر آپ کو اس کی کلیئرلی سمجھ آئے گی۔ تو جی کلاس، آپ کی سمر کی بک میں یہ خط نویسی دی گئی ہے۔ پرانے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے بہت زیادہ۔ اب کا دور ذرا ڈیجیٹل ہے تو ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، ہم ٹیکسٹ میسیجز یا کال وغیرہ یا ویڈیو کال وٹ ایور یو وانٹ ہم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں خط کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں ان کے نام جو عبارت یا جملے لکھے جائیں اسے خط کہتے ہیں۔ خط ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، 2 قسم کے ہوتے ہیں: رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خط وہ ہوتے ہیں جب ہم اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہیں یا اپنے کوئی عزیز و اقارب کو، یا وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اور رسمی خط وہ ہوتے ہیں جو اجنبی کو لکھنا ہو یا ان کو لکھنا ہو جن کو ہم نہیں جانتے، کسی کام کے حوالے سے یا کہ ہمارا خاص مقصد ہو یا کسی افسر کو لکھنا ہو، ہم ان کو لکھتے ہیں، ان کو بولتے ہیں رسمی خط۔ جن کو ہم جانتے ہیں، مطلب جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے ہم غیر رسمی خط لکھتے ہیں۔ اب آپ کی سمر کی کتاب میں غیر رسمی خط کا نمونہ دیا گیا ہے، مطلب غیر رسمی ہے، اس نے کسی اپنے عزیز و اقارب یا کسی جاننے والی کو لکھا ہے، مطلب اب دوست کو لکھا ہے۔ اب پہلے فارمیٹ دیکھ لیں کہ اس نے رائٹ سائڈ پر اپنا رہائش لکھی ہے، ماڈل ٹاؤن، اور کہاں کی سٹی سے بلونگ کرتی ہے، فیصل آباد۔ نیچے اس نے جو ڈیٹ ہے، جس ڈیٹ کو وہ خط لکھ رہی ہے، جو تاریخ ہے وہ مینشن کی ہے، اور بالکل سینٹر میں جو ہے، پھر نیچے والی لائن میں سینٹر میں پیاری دوست نادیہ، اور
اور سلام لیا ہے۔ اب جو خط ہے دیکھتے ہیں اس نے کس بارے میں لکھا ہے۔ بہت دنوں سے تم سے خط کے ذریعے بات نہیں ہوئی، سوچا آج تمہیں خط لکھ کے مبارکباد دے دوں۔ بھئی تم آرٹ کے مقابلے میں بہت اول آئی ہو، مبارکباد تو بنتی ہے۔ اب یہ خط اس نے اپنی دوست کے نام لکھا ہے اس کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہ وہ آرٹ کے مقابلے میں اول آئی ہے۔ اب تم یہ سوچو گی کہ مجھے تمہاری کامیابی کے بارے میں کیسے پتہ چلا، جبکہ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ کل مجھے تمہاری پھپھو جان ملی تھی، انہوں نے بتایا کہ تم اپنے اسکول میں ہونے والے آرٹ مقابلے میں پہلے نمبر پہ آئی ہو۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ واہ، تم نے تو کمال کر دیا، تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی ہے، تمہیں اس پر خوب محنت کرو اور اسی طرح کامیابی سمیٹتی رہو۔ تم فیصل آباد آؤ گی تو میں خوشی سے تمہاری دعوت کروں گی۔ اپنے ابو اور امی جان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا مطلب سینٹر والا پارٹ جس میں ہم تفصیل بتاتے ہیں کسی بھی خط کی جو آپ نے لکھنا ہو۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ میں آپ نے اختتامیہ جملے لکھ دینے ہیں جو کہ واسلام تمہاری دوست اور نیچے اپنا نام، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس غیر رسمی خط کا نمونہ۔ آپ کو خط کا فارمیٹ سمجھ آ گیا ہوگا، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ مجھے اسی نمبر پر ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں درخواست کی جانب۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، درخواست کسی بھی کام کروانے یا کسی انفرادی یا اجتماعی مسئلہ بیان کرنے کے لیے کسی ادارے کے سربراہ کے نام لکھی جاتی ہے۔ درخواست کو عرضی بھی کہا جاتا ہے۔ درخواست ہمیشہ کسی ادارے کے ایسے افراد کے نام لکھی جاتی ہے جن کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اختیار ہو۔ لائک اگر آپ اسکول میں لکھتے ہیں تو آپ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے نام لکھیں گے۔ اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کروانے کے لیے آپ اپنے جو ادارے کا پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے اس کو لکھیں گے۔ آگے درخواست کے اہم اجزاء بتائے گئے ہیں۔ پہلے آغاز ہے، پھر آداب، پھر نفذ مضمون مطلب جو تفصیل ہے وہ بیان کریں گے آپ، اور آخر پہ اختتام، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک فارمیٹ ہے درخواست ہے ہمارے پاس اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست۔ تو جی اسٹوڈنٹس، اوپر ہیڈنگ دینے کے بعد سارا ریڈی کرنے کے بعد آپ نیچے لائن پہ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اپنے اسکول کا نام دی ایجوکیٹرس اسکول، اور یہاں پہ لاہور لکھا گیا ہے لیکن آپ فیصل آباد سے ہیں تو آپ آگے فیصل آباد لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موضوع لکھیں گے کہ آپ کی درخواست کا موضوع کیا ہے۔ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو درخواست برائے ضروری کام کی، ٹھیک۔ اس کے بعد آداب میں لکھیں گے جناب اعلیٰ اور اس کے آگے اپوسٹرافی کا سائن، یہ مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ لکھیں گے مضمون کی تفصیل مطلب نفس مضمون۔ محترمانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت پنجم کا طالب علم، آپ لڑکی ہیں تو جماعت پنجم کی طالبہ ہوں۔ میرے والد محترم یہاں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے، ان کا تبادلہ یہاں سے لاہور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان لاہور منتقل ہو رہا ہے۔ اسی صورتحال کی پیش نظر میرے لیے اس اسکول میں تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں تاکہ میں لاہور جا کر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ نوازش عین نوازش ہوگی، یہ اس کے بالکل آگے لکھیں گے آپ۔ اختتام میں آپ نے رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے، جس بھی ڈیٹ کو آپ نے درخواست لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیفٹ سائڈ میں آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار، مطلب اگر آپ لڑکی ہیں تو اپنا نام لکھ دیجیے گا نیچے، اور جماعت اور اوپر اپنا رول نمبر مینشن کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کلاس ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے یہ لاسٹ ڈے ریکال کروایا تھا لیکن موسٹلی اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ایبسینٹ تھے۔ اوکے کلاس، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔